میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں اور یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، بس آپ اس کو دھیان کے ساتھ سنیں، اور 6 منٹ رہ گئے ہماری گفتگو کے۔ ان 6 منٹس میں ہم نے صرف جسٹ اس واقعے کو ڈسکس کرنا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ پورے ٹائم پہ بات ختم ہو جائے گی، آپ نے جو راشن وغیرہ منگوانا ہے وہ منگوائیں، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے دھیان سے باتیں سنی۔ آپ اس واقعے کو سنیے۔ اللہ کے کسی نیک بندے کے پاس ان کا ایک چاہنے والا گیا اور جا کے شکایت کی کہ یا حضرت میری تنخواہ بہت تھوڑی ہے، میں کام کرتا ہوں تو میری تنخواہ میں میرا گزارا نہیں ہوتا۔ یہ گزارا اس وقت تک ہی نہیں ہوتا جب تک ہم غیر ضروری خرچے نہیں پال لیتے۔ جس بندے کی 10,000 آمدن ہوتی ہے نا، جب وہ 15,000 کا سوچ لیتا ہے نا تو پھر اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ اگر ہر شخص قناعت کے ساتھ اور اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائے نا تو بڑا اچھا گزارا ہو، لیکن وہ شکایت لے کے چلا گیا کہ حضرت میرا گزارا نہیں ہوتا، تنخواہ بہت کم ہے، آپ دعا کریں تنخواہ بڑھ جائے، رزق بڑھ جائے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تیرے نزدیک رزق کیا ہے؟ اس نے کہا جناب پیسہ، مال، دولت۔ اب ان بزرگوں نے اسے کیا نصیحتیں فرمائیں، بالخصوص میرے جوان دوست، میرے بزرگ جو کام کرتے ہیں یا ملازمت کرتے ہیں یا پیسہ جو بناتے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، وہ میری ان باتوں کو دھیان سے سنیے۔ ان بزرگوں نے فرمایا لیس شرطا ان یکون الرزق مالا، او میرے بیلی یہ کوئی شرط نہیں کہ رزق سے مراد مال ہی مال ہے۔ قد یکون الرزق خلقا و جمالا، کبھی اللہ کی ذات رزق اس صورت میں دیتی ہے کہ آپ کو اخلاق اچھا دے دیتی ہے، آپ کو شکل خوبصورت دے دیتی۔ جن کی شکل خوبصورت نہیں ہے، ایک کان نہیں ہے، ایک آنکھ نہیں ہے، دانت نہیں ہے، کہ آپ پیسے سے خرید سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا تجھے حسن دے دیا، اچھا اخلاق دے دیا، یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ فرمایا قد یکون الرزق عقلا راجحا، کبھی رزق اس صورت میں ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات عقل، دانش اور بصیرت دے دیتا ہے۔ وزاد العلم جمالا و کمالا، اور اللہ کی ذات علم میں اضافہ کر دیتا ہے، تحمل اور حلیمی عطا کر دیتا ہے۔ علم کو چھوٹا رزق ہے؟ فرمایا تم نرا مال اور نری تنخواہ، نرے پیسے کی بات کرتے ہو۔ قد یکون الرزق زوجا صالحا او قرابات کراما و عیالا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات رزق کی شکل میں خوبصورت اور نیک بیوی دے دیتا ہے، اور بیوی کو نیک اور خوبصورت شوہر دے دیتا ہے۔ کبھی اللہ کی ذات رزق کی شکل میں اچھے رشتہ دار دے دیتا ہے، اور کبھی اللہ کی ذات رزق کی شکل میں اچھی تابع دار اولاد دے دیتا ہے۔ بچی کا رشتہ کیا، بڑی کوٹھی گاڑی دیکھ کے کیا، 6 مہینے بھی نہیں گزرے، وسیبہ ہی نہیں ہوا، کہاں گئے وہ شادیوں کے خرچے، کہاں گئے وہ جہیز کے خرچے، کہاں گئے وہ زیورات کے خرچے، ہر چیز کھو کھاتے۔ یہ بھی رزق ہے کہ خدا تمہاری رشتہ داری اچھے لوگوں کے ساتھ بنا دے۔ بچے کو پڑھایا، MBBS کروایا اور بڑی بڑی ڈگری دلوائی، جیسے ہی اس کی جاب ہوئی، نوکری ہوئی، بچہ سیٹ ہوا تو اس نے ابے کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا مجھ سے یہ کھڈیوں میں نہیں رہا جاتا، یہ پینٹ پہ، یہ ڈیرے میں نہیں رہ جاتا، میں تو جا رہا ہوں اسلام آباد، میں تو جا رہا ہوں فلاں ملک۔ اولاد نافرمان ہو گئی، وہ رزق کدھر گیا؟ میاں صاحب نے فرمایا نا کھو پہ گئی سب کیتی کتری، سکہ بنیا زردہ، ہر چیز ضائع ہو گئی۔ آگے فرمایا قد یکون الرزق علما نافعا قد یکون الرزق اعمارا طوالا، کبھی کبھی اللہ رزق دیتا ہے علم نافع کی شکل میں، ایسا علم جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، اور کبھی اللہ رزق دیتا ہے لمبی عمر کی شکل میں اور صحت مند زندگی کی شکل میں۔ بابے نے 70 سال عمر پائی، نہ نظر کمزور ہوئی، نہ دانت گرے، نہ سوٹی پکڑنی پڑی، شیروں کی طرح رہا۔ کیا یہ چھوٹا رزق ہے؟ کیا دولت سے صحت ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ آپ ڈاکٹر ہائر کر سکتے ہیں، صحت نہیں مل سکتی آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ کبھی اللہ اس طرح رزق دیتا ہے قد یکون رزق قلبا صافیا، اور اللہ کبھی رزق دیتا ہے قلب صافی کے ساتھ، جس دل میں لوگوں کے لیے محبت ہی محبت ہوتی ہے، کوئی نفرت نہیں، کوئی کدورت نہیں، کوئی ظلم نہیں، کوئی تشدد نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی بغض نہیں۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں سوائے کینے، بغض، نفرت، عداوت کے اور ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کہ فلاں بندے کا میں نے نقصان کیسے کرنا ہے۔ کبھی انہوں نے سوچا کہ میں کتنی بڑی عذاب اور کتنی بڑی سزا کے اندر لٹکا ہوا ہوں کہ میرا دل دماغ کوئی خوبصورت بات سوچتا ہی نہیں ہے۔
ہر وقت یہی سوچ رہا ہوں فلاں سے بدلہ کیسے لینا ہے. اللہ رزق دیتا ہے ایسے دل کے ساتھ کہ جو دل لوگوں کو معافیاں دیتا ہے, لوگوں کے بارے میں صاف ہوتا ہے. قد یکون الرزق بالا ہادیا انما المرزوق من یہد بالا. اللہ کی ذات کبھی رزق دیتا ہے سکون کی صورت میں, اور یہ رزق دینے والے کو ذہنی سکون دے دیا جاتا ہے. کھانے کو تھوڑا صحیح, پہننے کو کپڑے پرانے صحیح, لیکن اسے نیندر بڑی چسکی جاتی ہے, اسے گولیاں نہیں کھانی پڑتی. سجی باں رکھ دا یا کھبی رکھ دا, جیسے سوتا ہے تو پھر بس سکون کی نیندر آ جاتی ہے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس رزق تجوریاں تو بھری پڑی ہیں, ان کے پاس نیند نہیں ہے, ان کے پاس نیند نہیں ہے. فرمایا کبھی بندے کو ذہنی سکون کی صورت میں رزق دیا جاتا ہے. قد یکون الرزق صوبا منتقا فهو یکس المرء عزا وجلالا. کبھی اللہ کی ذات تقوی کے لباس کے ساتھ عزت دے دیتا ہے. جب انسان اس لباس کو پہن لیتا ہے تو اس کی عزت اور اس کی حیثیت بزرگی والی ہو جاتی ہے, لوگ اس کی قدر کرتے ہیں. اس کے پلے کچھ نہیں ہوتا, پیسے اس کے پاس تھوڑے ہوتے ہیں, لیکن پورا پنڈ اس کا حیا کرتا ہے. لوگ مشہوری کے لیے, عزت کے لیے کہ لوگ یار ہمارے ساتھ سلام لیں, ہماری عزت کریں, اس کے لیے کروڑوں کھپا دیتے ہیں, لیکن عزت پھر بھی نہیں ملتی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عزت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. ان کے پاس دینے کے لیے کپ چائے کا بھی نہیں ہوتا, لیکن جب وہ کسی کے گھر چلے جائیں تو لوگ ان کو پماندی نہیں بیٹھنے دیتے, ان کو سرہندی بٹھاتے ہیں. یہ بھی رزق ہے. قد یکون الرزق اردا سالما ومبیتا آمن السرب حلالا. اللہ کی ذات کبھی رزق دیتا ہے کہ بندے کو عزت والا مقام مل جاتا ہے اور امن والی جائے پناہ مل جاتی ہے. آخر میں بزرگوں نے فرمایا لیس شرطا ان یکون الرزق مالا. او میرے ابیلیا, رزق یہی نہیں ہے کہ تیرے پاس مال ہو. کن کنوا وحمد اللہ تعالی, اللہ نے جو دیا نا اس پہ قناعت کر اور اپنے اللہ کی تعریف بیان کیا کر. اللہ کی مخلوق میں آسانیاں بانٹا کر, لوگوں میں صلح کروایا کر, لوگوں کو تو اس سے تکلیف نہ ہو. جب اس شخص نے یہ بات سنی نا تو کہا حضرت آج تک تو یہی سمجھا تھا کہ پیسے اکٹھے کرنا رزق ہے, آج پتہ یہ چلا ہے کہ خدا کی مخلوق کے لیے مہربان ہو جانا سب سے بڑا رزق ہے, لوگوں میں تقسیم کرنا سب سے بڑا رزق ہے, ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا سب سے بڑا رزق ہے. وہ میاں صاحب نے فرمایا نا کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندا, ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا. جو کسی کو دیتا ہے نا, دعائیں دے, عزت دے, رتبہ دے, کسی کو ضرورت کے مطابق چیزیں دے, خدا کی ذات اس شخص کو کبھی محتاج نہیں ہونے دیتا.